قربانی کے طور پر نا کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ بتاتی ہوں. پھر سے پہلے دھیان دو, چالو ہو رہا ہے کہ نہیں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا. مردوں کو زندہ, تو بولے تمہیں اس بات پر یقین نہیں. بولے یقین ہے کہ میں قلب کے یقین کے لیے میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے آؤ. تو انہوں نے 4 پرندے جمع کیے. کسے جمع کیا؟ سب سے پہلے کوے کو لے آئے, مرغے کو لے کے آئے, مور کو لے کے آئے, کبوتر کو لے کے آئے, اور ان کو کہا کہ ان کے سر اور ان کے پیر کاٹ کر اپنے پاس رکھو, اور بقایا جو جسم ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بالکل خیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر تم رکھ دو. 4 پہاڑوں پر رکھ دو, اور پھر انہیں کہو کہ آ جاؤ اللہ قم بإذن اللہ, پھر سے زندہ ہو جاؤ اللہ آ جاؤ. تو اس طرح جب انہوں نے کہا تو جو پرندے تھے سب اپنے اپنے جسموں پر برابر ان کے ٹکڑے آ کر خود بخود مل گئے, اور وہاں پہ جو ان کے سر تھے اس میں جوائنٹ ہو کر پھر سے وہ اڑ گئے. بولو الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ کے انہیں بڑا تعجب لگا کہ بولے الحمدللہ آج مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ چاہے کوئی جل کے مرے گا, چاہے پانی میں ڈوب کر مرے گا, چاہے جس طرح سے بھی اس کی موت ہوگی, لیکن آخری میں وہ اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا. تو انہوں نے کہا لیکن یہ 4 ہی جانور کیوں لیے, 4 ہی پرندے کیوں لیے, یہ پہلے بات پہ غور کرو. جو مرغ ہوتا ہے اس کے اندر شہوت بہت ہوتی ہے, مطلب ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونا, آدمی عورت کی جس طرح سے جو ہوتی ہے شہوت جس کو کہا جاتا ہے وہ چیز. اور کبوتر میں دوستی کرنے کا بہت یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک سے وہ دوستی کر لیتا ہے. مرغ کے جو مور ہوتا ہے نا اس کے اندر دکھاوا بہت پسند ہے کہ اپنی خوبصورتی کو دکھاؤں میں. کوئی اگر دیکھو اگر جمع ہو جائیں گے تو اور ناچنے لگتا ہے پر پھیلا کے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی, شہوت ہوتی, اور یہ جو کوہ ہوتا ہے وہ لالچی بہت ہوتا ہے. تو اس وقت کلام پاک میں یہ واقعہ ہے, کلام پاک میں یہ واقعہ ہے, اس میں کوئی ویسی باتیں نہیں ہو رہی ہے, لیکن اس کو جو عالم لوگوں نے اس کو ڈسکرائب کیا اس طریقے سے میں بتا رہی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت صرف ان کو ذبح نہیں کیا تھا, اس کو ذبح کیا تھا. جیسے کبوتر ہے, ہم کسی سے بھی دوستی کر لیتے, اچھا برے کی تمیز سمجھے بنا, اس کی وہ چیز کو ذبح کیا. کوے کو کیوں ذبح کیا کہ ہم لالچ کوے کے اندر بہت ہے, یہ لے لوں وہ لے لوں, یہ کھا لوں وہ کھا لوں, اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا, تو اسے ذبح کیا, اس چیز کو ذبح کیا. مور کو کیوں ذبح کیا کہ ہمیں دکھاوا, ریاکاری بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ میرا بھائی ہو, یہ سب چیز, تو اس کو ذبح کیا. اس کے بعد کون بچا؟ مرغ. مرغ کو کیوں ذبح کیا کہ شہوت, کسی کی طرف اٹیک ہونا, کسی کی طرف دیکھنا کرنا, تو جو زائد ہمارے لیے محرم ہے انہی کی طرف ہم جائیں, جو ہمارے لیے حرام ہے اس کی طرف ہم نہ جائیں. تو یہ 4 جو صفت انسان کے اندر ہے, نفس امارہ, اس کو قتل کیا. کسے؟ کہ غلط دوستی کو قتل کیا, لالچ کو قتل کیا, ریاکاری کو قتل کیا, اور اس کے بعد کسی کے ساتھ بھی مکس ہونا اس کو ختم کیا. اور اس کے بعد میں جو ہم کسی سے بھی دوستی کر لیتے, کسی کی چیز کی لالچ کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, یہ ساری چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام نے قتل کیا. تو یہ چیز کی انہوں نے اس وقت قربانی کی, تو اسی کو یاد میں ہم لوگ کو بھی یہ ساری چیزوں کو قربانی کے وقت قتل کرنا چاہیے, قربان کرنا چاہیے, نہ کہ صرف دمبے کو ختم کریں, لیکن اپنے اندر کی یہ ساری جو غلط چیزیں اسے ہم قتل کریں, اسے ہم ختم کریں. یہ طریقہ ہے قربانی کا, یہ مین مقصد ہے. کیونکہ اس وقت دیکھو جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم کنکڑیاں مارتے ہیں, شیطان آج زندہ ہے, شیطان وہاں پہ نہیں ہے, لیکن کیوں کہا جاتا ہے کہ پہلے شیطان کے ساتھ کنکڑیاں مارو تب جاؤ؟ تمہارے اندر کی جو غلط چیزیں ہیں اسے ختم کرو پہلے کنکڑیاں مار کے. کنکڑیاں تو بہت معمولی چیز ہے, لیکن اس جگہ کی اتنی بڑی اہمیت یہ ہے کہ مطلب اہمیت یہ ہے کہ تم 7 کنکڑیاں اگر ادھر وہاں مارو گے تو تمہارے اندر کی جو ساری خرابیاں ہیں, کمیاں ہیں, وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد تم اللہ کے دربار میں جاؤ اور تب حج کرو, تب تمہارے گناہ سب معاف ہوں گے. اندر کی یہ سب غلط چیزیں لے کر تم حج کرنے نہیں جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں قربانی کا ذریعہ یہ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا نا تو فرشتے آ کے اس کے دروازے پر لکھ دیا کرتے تھے, اس نے آج یہ گناہ کیا, اس نے زنا کیا, یہ کیا. راتوں کو کسی کے ماتھے پہ لکھ اٹھتا تھا, تو نکلے تو وہ ساری چیزیں سب میں ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن قربان جاؤ, اللہ نے اپنی امت کو اتنی بڑی فضیلت بخشی کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پردہ رکھا, اور یہ تک کہا کہ تم کسی کا ایک چیز کو ڈھکو گے تو میں تمہاری 7 چیزوں کو ڈھکوں گا. تو یہ چیزیں اللہ نے کیوں کی ہے کہ ہماری ہر برائیوں کو اللہ ڈھانک رہا ہے. پتہ نہیں ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, سارا حساب کتاب ہوگا قیامت سے بھی, لیکن یہ ساری چیزوں سے اللہ یہ چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ حضور کی امت کتنی افضل ہے. ہر امتوں کے گناہ سب کے سامنے ظاہر ہوئے, ہمارے کسی کے گناہ جب تک اللہ نے فرمایا ہے کہ ظاہر, اگر کسی کا کوئی گناہ چھپائے گا تم اس کے ساتھ گناہ کو چھپاؤ.
तो ये कुर्बानी भी जो करते हैं, दिखावा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह किसी को जाहिर नहीं कर रहा है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं कबूल हुई। तो अल्लाह की कितनी बड़ी शान है कि हमें हुजूर की उम्मत ने पैदा किया, हमारे गुनाहों को वो ढाक रहा है, हमारे हर ऐबों को ढाक रहा है, हमारे दिल के क्या जज्बात है वो भी किसी पे जाहिर नहीं हो रहे। तो कुर्बानी हर कोई कर दे रहा है। यहाँ तक फरमाया हजरत बीवी फातिमा को हुजूर ने फरमाया था कि आओ बेटा, मतलब कुर्बानी के टाइम यहाँ पे खड़ी हो जाओ। तो बोले क्यों? बोले इसलिए कि कुर्बानी जब होगी तो जिस वक्त कतरा गिरेगा इसका, उसके पहले तुम लोग के सब, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो जाएंगे। तो बोले ये फजीलत क्या हमारे लिए? बोले नहीं, हमारे लिए खास है और मेरी पूरे उम्मत के लिए आम है कि जो दिल से इसी जज्बे से कुर्बानी करेगा उसके हर गुनाह माफ हो जाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि कुर्बानी करते हैं, इतने इतने जानवर ज़बह करते हैं, ये करते हैं। देखो जितनी लिविंग थिंग्स है दुनिया में वो सब सजीव है ना। पेड़ भी क्या जब बढ़ते हैं ना, फल भी तो बढ़ते हैं ना, सब चीज होती। तो ये सारी सजीव चीज है। अगर तुम किसी पालक को भी या कोई भाजी को भी जमीन से उखाड़े तो उसको मार ही रहे हो ना। फल को भी तोड़े तो उसका दूध निकल रहा है, वो भी तो उसमें से, तो उसको भी तो तोड़ ही रहे हो ना। झाड़ को भी काट रहे हो तो वो भी तो जिंदा था, तुम उसको मार रहे हो। तो जानवर को ही क्यों कहा जाता है? हर इसमें बलि दी जाती है। देखो और मजहब में भी बलि दी जाती है, कुर्बानी भी। तो कुर्बान जो जानवर हो जाता है वो अल्लाह के यहाँ जन्नत में पहुंच जाता है, उसका तो दर्जा बुलंद हो जाता है। तो कुर्बानी ये नहीं कि मुसलमान ही देते हैं, हर कौम में कुर्बानी का जज्बा है। पहले बलि दी जाती है, कोई चीज़ शक्ति हासिल करने के लिए बलि दी जाती है। तो ये जो बदनाम करते हैं कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी दे रहे हैं उस जानवर का दर्जा बुलंद करने के लिए, और उसकी और तादाद बढ़ती। कुर्बानी करने से बरकत हासिल होती है, अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। तो ये ना कहें कि कुर्बानी करते हैं लोग वेजिटेरियन लोग हैं, तुम लोग सिर्फ भाजी उजी मत खाओ, तोड़ते हो तो भी तो मर जाती है। फल भी मत तोड़ो, उसका भी तो दूध निकलता है, वो भी बाद में कौन तो मर जाएगा। झाड़ भी मत काटो। तो हर चीज सजीव है। जितने भी समुद्र के जानवर है वो भी तो पकड़ते हो, वो भी तो मरी जाते हैं। मछलियां पकड़ते हो वो भी तो मरी जाते हैं। तो ये चीज जो है, ये सब चीजों से अल्लाह की निशानियां हमें जाहिर होती है। तो अल्लाह जो मेन मकसद है कुर्बानी का, उसे हमें हासिल करने की तौफीक दे, और हम सब के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करे, और ये जो हमारे अंदर की बुराइयां उनको मारने की तौफीक दे, गलत चीज़ों को मारने की तौफीक दे। ना कि सिर्फ खाने और इस तरह से मतलब दावत नवेश ठीक है, लेकिन मेन मकसद कुर्बानी के वक्त हासिल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, और हम सब की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। याद रहता है एक चीज, लेकिन